السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما اور مدبر انسجام کے لیے ہیں. اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور خواتین اسلام، میں نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 164 آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے سماج میں بگاڑ اور اس کا حل. سامعین کرام، ہم اور آپ جہاں رہتے ہیں، بستے ہیں، اس کو سماج کہتے ہیں، معاشرہ کہتے ہیں، سوسائٹی کہتے ہیں. سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں، نیکیاں کرنے والے بھی ہیں اور برائیاں کرنے والے بھی ہیں. جب ہم اپنے سماج پر نظر دوڑاتے ہیں، اپنے معاشرے کی طرف دیکھتے ہیں، اپنی سوسائٹی کی طرف دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ برائیاں دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے. اگر برائیوں کی فہرست گنائی جائے تو بہت وقت لگے گا. ہمارے معاشرے کے اندر توحید سے غفلت ہے، سنت سے دوری ہے، عمل کے اندر ہم اور آپ آگے نہیں ہیں، نماز کا اہتمام نہیں کر رہے ہیں، رمضان کے روزے پابندی کے ساتھ نہیں رکھ رہے ہیں. اللہ نے پیسے بھی دیے لیکن ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. میں تمام کی بات نہیں کرتا، جو غفلت کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں. اللہ نے پیسے بھی دیے لیکن حج کے لیے نہیں جاتے، ٹال مٹول کر رہے ہیں، آئندہ سال جائیں گے، آئندہ سال جائیں گے، اور آئندہ کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. ہمارے معاشرے میں غیبت ہے، چغل خوری ہے، ہمارے معاشرے میں سود کھانا ہے، شراب پینا ہے، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا ہے، بے حیائی ہے، عریانیت ہے، بے پردگی ہے. غرض یہ کہ کیا کہا جائے، بہت ساری برائیاں، اور ہم میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے ان برائیوں پر روک لگ جائے، برائیاں کم ہو جائے. اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ برائیاں کم ہو تو ہمیں اور آپ کو ویسا ہی کرنا پڑے گا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. عرب کے لوگ کیسے تھے، عرب کے بدو کیسے تھے، کتنے بگڑے ہوئے تھے، لیکن کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بنایا ہے. تو میں نے جو آیت پڑھی ہے اس مناسبت سے ہمیں اور آپ کو وہی پیمانہ لانا پڑے گا جو پیمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. ہم اور آپ چاہتے ہیں ہمارے معاشرے سے برائیاں ختم ہو جائے، ہمارے معاشرے سے برائیاں کم ہو جائے. تو آئیے عہد کیجئے کہ برائیوں کو ہم اور آپ کس طریقے سے ختم کریں گے. ہم اور آپ برائیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں. نمبر 1 اہم چیز یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے سے شروع کریں.
برائیاں خود اپنے اندر جو ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. تو ہم اپنے اندر اللہ کا تقوی پیدا کریں, اللہ کا ڈر پیدا کریں, اور نفس کو مارنا, نفس جو برائیوں کی طرف چلا گیا اس کو پکڑنا اور نیکی کی طرف لگا دینا, یہ سب سے بڑا جہاد ہے. ایک شاعر کیا کہتا ہے, نہنگو اژدہا و شیر نر مارا تو کیا مارا, نہنگو اژدہا و شیر نر مارا تو کیا مارا, آپ اگر مگرمچھ کو مار رہے ہیں تو آپ بہادر نہیں ہیں, آپ اژدہا سانپ کو مار رہے ہیں تو آپ بہادر نہیں ہیں, آپ شیر کو مار رہے ہیں تو آپ بہادر نہیں ہیں, بڑے موذی کو مارا, نفس امارہ کو گر مارا. سب سے بڑا بہادر وہ ہے جو اپنے نفس کو مار لے, جو برائیوں کی طرف ابھار رہا ہے. آپ کو معلوم ہے شیطان اللہ کے دربار سے کیوں مارا گیا؟ وہ اپنے نفس کے پیچھے پڑا رہا, دل نے جو چاہا وہی کیا, اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی. ہم اور آپ بھی کہتے ہیں مولانا صاحب دل نہیں مانتا ہے کیا کریں, لیکن نہیں, دل کو منائیے, جو نیک کام ہے اس کو کرنا ہے, جو برائیاں ہیں اس کو چھوڑ دینا ہے. اس لیے شاعر کیا کہتا ہے, گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے, گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے, اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا. جب اللہ کی بات نہیں مانی تو اس کے بعد وہ سجدہ کرتا رہے, اللہ کے دربار میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو نفس کو منا لینا, اپنے آپ کو تیار کر لینا, یہ سب سے اہم چیز ہے. تب برائی کا خاتمہ ہو سکتا ہے. اپنے گھر سے شروع کریں, پھر معاشرے میں شروع کر سکتے ہیں, تو دھیرے دھیرے برائیاں کم ہوتی چلی جائے گی. ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ برائیاں ختم ہو جائیں, برائیاں کم ہو جائیں, تو اللہ کا ڈر ویسا ہی پیدا کرنا جس طریقے سے صحابہ کرام نے پیدا کیا تھا, جس طریقے سے سلف صالحین نے پیدا کیا تھا. کوئی دیکھے نہ دیکھے, رب تو دیکھ رہا ہے. ایک مثال, وفایات الایام جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 302 پر ایک واقعہ آیا ہے. امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں گشت کر رہے ہیں, پتہ لگاتے کون لوگ صحیح سے ہیں, کون لوگ دکھ میں ہیں, کون پریشان حال ہے. ایک گھر سے آواز آتی ہے, بیٹی اٹھو اور دودھ میں پانی ملا دو. ماں کہتی ہے بیٹی اٹھو اور دودھ میں پانی ملا دو. غور کیجئے آج کل کیا ہو رہا ہے, آج کل دودھ میں پانی نہیں بلکہ پانی میں دودھ ملا کر بیچا جا رہا ہے, اور لوگ چونا لگا رہے ہیں, بیوقوف بنا رہے ہیں. تو یہاں ڈر پیدا کرنا ہے. کسی کو چونا لگانے کا ارادہ ہو, بیوقوف بنانے کا ارادہ ہو, یہ ڈر اگر پیدا ہو جائے تو حضرت انسان ابھی سدھر جائے گا. بیٹی اٹھو اور دودھ میں پانی ملا دو. بیٹی اللہ والی ہے, بیٹی کیا کہتی ہے, امیر المومنین کا حکم ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملایا جائے. ماں کہتی ہے ارے کون سے امیر المومنین, رات کا وقت ہے, کہاں ہے امیر المومنین. تو بیٹی جو جملہ ادا کرتی ہے, جو بات کہتی ہے, یہی بات عام ہے. وہ کیا, اذا لم یرانا عمر فرب عمر یرانا, اگر عمر نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہوا, عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے. یہ ڈر جس دن پیدا ہو گیا, ہمارے دل میں آ گیا, ہم اور آپ اس دن برائی کرنا چھوڑ دیں گے, چونا نہیں لگائیں گے, بیوقوف نہیں بنائیں گے, ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دیں گے, اس کی ٹوپی اس کے سر نہیں کریں گے. اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے تو آپ یہی کہیں گے کہ جی تنہائی سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں, نہیں, کوئی دیکھے نہ دیکھے رب تو دیکھ رہا. یہ چیز دین اسلام کے اندر ہے, اور یہ سب سے اہم چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اور آپ عقیدہ آخرت کو مضبوط کریں کہ اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے. جو غلطیاں ہم کر رہے ہیں اللہ کے دربار میں رائی کا, پائی کا حساب دینا. نیکی کر رہے ہیں اس کا بھی حساب, برائیاں کر رہے ہیں اس کا بھی حساب, اور یہ کھلے دفتر کی طرح سامنے نظر آ جائے گا. وہاں حضرت انسان سے کہا جائے گا, سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 14, اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. آج کے دن نامہ اعمال کو پڑھ لو, تم خود اپنا حساب کرنے کے لیے کافی ہو. حضرت انسان سے کہا جائے گا یہ گھڑی محشر کی ہے, تو عرصہ محشر میں ہے, یہ گھڑی محشر کی ہے, تو عرصہ محشر میں ہے, پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے. تمام کی تمام چیز وہاں نظر آ جائے گی.
یہ اگر دل میں پیدا ہو جائے تو ہم اور آپ برائی کرنا چھوڑ دیں گے. اللہ نے کیا کہا؟ سورہ زلزال سورہ نمبر 99 آیت نمبر 7 اور 8 فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ذرہ برابر نیکی کرے گا دیکھ لے گا اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا دیکھ لے گا. اگر ہم اور آپ یہ تصور پیدا کر لیتے ہیں تو ہماری کامیابی کے لیے سب سے اہم چیز ہے. اسی طرح ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر سدھار پیدا ہو جائے, ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ ہے وہ کم ہو جائے, کسی طریقے سے ہم اس پر کنٹرول حاصل کر لیں, ہماری سوسائٹی صاف ستھری ہو جائے, ہمارا سماج مثالی سماج بن جائے جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا سماج تھا. تو یاد رکھیے گارجین کو بھی اپنی ذمہ داری نبھانی پڑے گی. اور مجھے کہنے دیجئے جو گھر کا بگڑا ہے باہر بھی جا کر سب کو بگاڑ رہا ہے, جو گھر کا سدھرا ہے باہر بھی وہ اچھا ہی رہے گا. ماں کا گود پہلا مدرسہ ہے, اگر گود صحیح نہیں تو آپ توقع نہیں کر سکتے کہ اولاد صحیح ہو سکتی ہے. اس لیے گود کو صحیح کیا جائے. مجھے کہنے دیجئے وہ یہ کہ ہم میں سے بہت سارے ماں باپ ایسے ہیں, ہمارے گارجین حضرات ایسے ہیں جو اپنے بچے کو جھوٹ سکھا رہے ہیں. آپ کہیں گے ارے مولوی صاحب آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں, کیا کوئی چاہے گا کہ اپنے بچے کو جھوٹ سکھائے؟ ایک مثال, کوئی آدمی ہم سے ملنے کے لیے آیا, تقاضا بھی ہے پیسے کا, فلاں بھائی گھر پہ ہیں کیا؟ فلاں بھائی گھر پہ موجود ہیں. جا بیٹا بول دے ابو گھر پہ نہیں ہے. کتنے بچے ایسے بھی ہیں, اس لیے کہا جاتا ہے بچے من کے سچے. ابو کہہ رہے ہیں کہ ابو گھر پہ نہیں ہے تو ہماری بے عزتی ہو جا رہی ہے. تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم اور آپ اس طریقے سے اپنے بچے کو جھوٹ سکھاتے ہیں. کسی کا فون آتا ہے, بھائی صاحب آپ کہاں ہیں؟ تو بھائی صاحب کہیں اور موجود ہے لیکن حوالہ دے رہے ہیں میں فلاں جگہ پہ ہوں. تو ہم اور آپ اپنے بچے کو جھوٹ سکھا رہے ہیں. ابھی جسٹ آ رہا ہوں جبکہ آنے میں کئی گھنٹے لگیں گے. تو ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے بچے کو جھوٹ سکھا رہے ہیں. ہم اور آپ دھیرے دھیرے کر کے ان کو برائی کی طرف لے جا رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ تمام لوگ ایسے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو ایسا کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں ہم اور آپ ہم میں سے گارجین حضرات کچھ ایسے بھی ہیں جو بچوں کے سامنے ہی میاں بیوی دونوں مار پیٹ کرتے ہیں, باتا باس کرتے ہیں. اخبار اٹھا کے دیکھیے, ایک مثال کے طور پر فوزیہ بس کرو, چلو گھر سے نکل جاؤ. ارے یہ کہاں کے اٹھا کے میں لے آیا, تیری ماں ایسی, تیرا باپ بیوی بھی ادھر سے جواب دیتی ہے امی نے کس پاگل کے سر لگا دیا. تو شوہر بولتا میں پاگل ہو گیا. تو بچے جو ہے وہ سامنے سیکھ رہے ہیں, ابو نے ایسا کہا تو بیٹے نے سیکھ لیا, امی نے ایسے جواب دیا تو بیٹی نے سیکھ لیا, وہ بھی ایسے ہی جواب دے گی. ہم اور آپ اپنے بچے کو خراب کر رہے ہیں. تو معاشرہ کیسے سدھرے گا؟ پہلے گھر کو تو سدھاریے, گھر کے اندر صحیح تربیت کیجیے, گھر کے اندر اسلامی ماحول لائیے. بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں مولانا صاحب آج کل کے نوجوان تو ایسے ہیں کہ ماں باپ کا کہاں نہیں مانتے, بہت بگڑ رہے ہیں, کچھ کہا مانتے ہی نہیں, سنتے ہی نہیں. کچھ تو کیجیے. کبھی ہم نے سوچا ہے کہ بچوں کی صحیح تربیت ہم نے نہیں کی ہے. ہمیں اور آپ کو کوشش کرنا پڑے گا, تب ایسا ہو سکتا ہے کہ معاشرے کے اندر سدھار پیدا ہو جائے. اللہ نے کیا کہا؟ سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 6 یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو یہ ہمیں اور آپ کو کرنا ہے, کوشش کرنی ہے, تب ایسا ہو پائے گا. ہمارا معاشرہ اس لیے بھی بگڑتا جا رہا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ پائے جا رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں بھیا جن کا گھر خراب ہوا وہ جانے, ہم صحیح ہے نا, ہمارا معاشرہ اچھا ہے نا, ہمارا گھر صحیح ہے نا. غلط ہے. اگر وہاں آگ ہے اور اس گھر میں آگ لگی ہوئی ہے تو دھیرے دھیرے کرتے کرتے وہ آگ آپ کے گھر تک بھی پہنچ سکتی ہے اور آپ کا گھر بھی جل سکتا ہے. اس لیے ایسا مت کہیے کہ فلاں کا گھر برباد ہوا ہمیں کیا لینا دینا, یہ بالکل غلط بات ہے. قرآن مجید کی ایک آیت سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 105 علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. صحابہ نے یہ سمجھا جی تم لوگ صحیح سالم ہونا, ہدایت پر ہونا, دوسرے لوگ گمراہ ہو گئے چلے گا. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا
سنن ابی داؤد کتاب الملائک کتاب نمبر 36 حدیث نمبر 4846. کیا کہا انہوں نے؟ ان الناس، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہیں، ان الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه اوشك ان يؤمهم الله بعقاب. اگر لوگ ظالم آدمی کو دیکھ رہے ہیں اور اس کا ہاتھ نہیں پکڑ رہے ہیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کے تمام لوگوں کو عذاب میں مبتلا کر دے. اس لیے جو ظلم کرنے والے ہیں ہمیں اور آپ کو ان کا ہاتھ پکڑنا ہوگا. جب تک اس کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے وہ ظلم کو نہیں روکنے والے ہوں گے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو لاجے شرم میں کسی کو منع نہیں کرتے. ارے ان کا ہوا اپنا وہ سمجھے، اگر ہم بولنے کے لیے جائیں گے نا تو وہ ناراض ہو جائیں گے، ہم بولنے کے لیے جائیں گے تو وہ صحیح نہیں مانے گا، برا مان جائے گا. ارے ہم بولنے کے لیے جائیں گے تو وہ ناراض ہو جائے گا، ہم بولنے کے لیے جائیں گے تو ہم پر ہی برس پڑے گا، تو کون جائے بولنے؟ بالکل نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے، نقصان سب کا ہو جائے گا. اس لیے ہمیں اور آپ کو گھر سے شروع کرنا ہے اور جہاں برائیاں نظر آئے کوشش یہ کرنی ہے کہ ان برائیوں کو ختم کیا جائے. ایک حدیث کے ذریعے اس کو سمجھتے ہیں. صحیح بخاری کتاب الشریعہ کتاب نمبر 48 حدیث نمبر 2493. مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. جو لوگ اللہ کے قانون پر چلتے ہیں اور جو لوگ اللہ کے قانون پر نہیں چلتے، ان لوگوں کی مثال تو ایسی ہے گویا کہ کشتی پر سوار ہونے والے ہیں. کچھ لوگوں کو اوپر جگہ ملی اور کچھ لوگوں کو نیچے جگہ ملی. تو کیا ہوا؟ اب نیچے والے پانی لانے کے لیے اوپر جاتے ہیں اور اوپر والے کو تکلیف ہوتی ہے. تو اوپر والے کو تکلیف ہو رہی ہے تو نیچے والے یہ کرتے ہیں کاہے کو جائے اوپر تکلیف دینے، یہی سوراخ کر لیتے ہیں اور یہیں سے پانی نکال لیتے. تو اگر اوپر والے آ کے ہاتھ پیر نہیں جوڑیں گے، اوپر والے آ کے ہاتھ کو نہیں پکڑیں گے تو خود بھی نیچے والے ڈوب جائیں گے، اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے. تو پتہ یہ چلا اگر برائیاں معاشرے کے اندر ہے، سماج کے اندر ہے، سوسائٹی کے اندر ہے تو ہر آدمی کو اٹھنا ہوگا. برائیوں کے خلاف اللہ نے جو طاقت دی ہے وہ استعمال کرنا ہے. ہاتھ کا استعمال، زبان کا استعمال، ورنہ آخری درجہ ایمان کا تو ہے ہی کہ دل میں برا جانے. اگر یہ بھی چیز نہیں ہے تو ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ایمان ہمارا صحیح سالم ہے کہ نہیں، ہمارا اسلام دل کے اندر موجود ہے کہ نہیں. تو ہم اور آپ اگر ایسا کرتے ہیں تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ معاشرے کے اندر جو برائیاں اس پر کنٹرول ہو جائے. اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں کہ برے لوگ پائے جائیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اچھا دوست بنائیں، اپنے بچوں کو بھی دیکھیں کہ ان کی دوستی کن کے ساتھ ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ. پھر اسی طرح اخلاق خراب کرنے والی چیزیں بھی ہمارے معاشرے کے اندر ہے. دیکھ لیجیے آپ، فلمی دنیا ہے، ہالی ووڈ ہے، بالی ووڈ ہے. پھر اسی طرح ایسے ایسے پوسٹر لگائے جاتے ہیں کہ کس طریقے سے اگر بوڑھے آدمی کے رگ کے اندر خون جو ہے وہ ان کا گرم ہو جائے تو یہ نوجوانوں کا کیا ہوگا، کس طریقے سے وہ برائیوں کی طرف چلے جائیں گے. تو معاشرے میں جہاں جہاں بھی برائیاں ہیں، جو اس کے اڈے ہیں، ان سب کو بند کرنا ہوگا، تب معاشرے کے اندر کسی طریقے سے سدھار پیدا ہو سکتا ہے. اب میں یہاں سے اپنی تقریر کو 3 حصے میں تقسیم کرتا ہوں. پہلا حصہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اعتقادی بگاڑ ہے، دوسرا حصہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں عملی بگاڑ ہے، تیسرا حصہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اخلاقی بگاڑ ہے. تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن سمجھانے کے لیے میں نے یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھی. ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں اعتقادی بگاڑ ہے، توحید سے غفلت ہے، سنت سے دوری ہے، توحید پرست نہیں رہے، ایک اللہ کو ماننے والے جیسے ہونے چاہیے ویسے پائے نہیں جا رہے ہیں. آپ غور کر لیجئے زمانے جاہلیت کے لوگ کیسے تھے، کتنے برے تھے، کیا کرتے تھے وہ لوگ، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے توحید کی بنیاد پر ان لوگوں کو سربلند کر دیا اور ان کا سکہ دنیا میں چلنے لگا. کیسے تھے وہ لوگ اور کیسے ہو گئے، کیا تھے وہ لوگ اور کیا بن گئے. حالی کیا کہتے ہیں، چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یگانہ،
فسادوں میں کرتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ، وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہو جنگل میں بے باک جیسے۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بنا دیا اور وہ لوگ توحید پرست بن گئے، ایک اللہ کو ماننے والے ہو گئے اور ایک اللہ کی ماننے والے ہو گئے، تو وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی تربیت کرے وہ انسان کیسا انسان ہوگا، وہ لوگ کتنے اچھے لوگ ہوں گے۔ تو ہمیں اور آپ کو توحید پرست بننا ہے، شرک کی طرف نہیں جانا۔ شرک وہی نا کہ اللہ کا حصے دار بنایا جائے۔ آپ کو معلوم ہے اگر اولاد نہیں ہو رہی ہے تو اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اولاد کس سے مانگی جائے؟ اللہ سے۔ مراد کون پوری کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ پھر اسی طرح اگر ہم اور آپ پریشانی میں مبتلا ہے تو پریشانی سے کون نکالے گا؟ اللہ تعالیٰ۔ ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیمار رہے، شکوے شکایت نہیں کیے، ادھر ادھر نہیں گئے، چور دروازہ نہیں کھولا، کھول سکتے تھے وہ، ارے بھائی دوا کرا کرا کے تھک گئے، کیا کریں، فلاں بھائی فلاں جگہ پہ گئے تھے تو وہ سدھر گئے، صحیح ہو گئے، ان کا صحیح ہو گیا؟ بالکل نہیں۔ ایوب علیہ السلام نے صبر کیا، اس لیے صبر ایوب کافی مشہور ہے۔ ہم اور آپ چند دن بیمار نہیں پڑتے ہیں، شکوے شکایت کرتے رہتے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیے۔ اور آپ کو معلوم ہے ڈاکٹر کو صحیح دوا لکھنے کی توفیق دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ پھر دوا کے اندر صحیح تاثیر پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو توحید کو مضبوط کیجئے۔ روزی روٹی کا ٹھکانہ نہیں ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، جی نہیں، بالکل نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگا ہے، اسی طرح اولاد نہیں ہو رہی ہے، پریشان ہو رہا ہے، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ زکریا علیہ السلام پریشان نہیں ہوئے، ابراہیم علیہ السلام پریشان نہیں ہوئے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے مانگا تو اللہ تعالیٰ نے مرادیں پوری کر دی۔ اور یاد رکھیے گا اگر اللہ نے 5 بنایا ہے تو تقدیر کے فیصلے پر پوری کوشش کے بعد راضی رہیے۔ یہ بھی مسلمانوں کی ایک اہم شان ہے، مومنوں کی ایک اہم شان ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا اللہ کے دربار سے مانگتے مانگتے کبھی نہ تھکیے۔ آپ حضرت انسان سے مانگنے جائیے گا، 1 مرتبہ مانگیے گا، 2 مرتبہ مانگیے گا، 3 مرتبہ مانگیے گا، اگر یہ تو ہمیشہ مانگنے کے لیے آتا ہے۔ اور اللہ سے نہیں مانگیے گا تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اور انسان سے مانگیے گا تو انسان ناراض ہو جائے گا۔ اللہ سے نہیں مانگیے گا تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اور انسان سے مانگیے گا تو انسان ناراض ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگیے، کوئی انسان آپ کو دے نہیں سکتا ہے، اس لیے توحید پرست بنیے۔ شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شرک کرے، چور دروازہ کھول لے تو ان کے پورے اعمال برباد ہو جائیں۔ کیا کہا اللہ نے؟ سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 65، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے اور آپ گھاٹا پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو سوچنا ہے، غور کرنا ہے کہ ہم پکے مومن کیوں نہیں۔ آئیے ذرا حالی جو طنز کرتے ہیں اس پر سوچے، غور کریں، کیا واقعی ہم اور آپ پکے موحد ہیں؟ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، کہے آگ کو اپنا قبلہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ یارو جو طنز کیا ہے حالی نے، ہمیں اور آپ کو سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا ہے کہ ہم اور آپ کہاں ہیں توحید کے معاملے میں۔ کیا ہم اور آپ ایک اللہ کو مان رہے ہیں؟ کیا ہم اور آپ ایک اللہ کی مان رہے ہیں؟ یارو وہی کرنا پڑے گا۔ اب آئیے ہم اور آپ یہ دیکھتے چلے کہ اعتقادی بگاڑ میں سنت سے دوری پائی جا رہی ہے ہمارے یہاں۔ آپ بات کیجئے کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تو ہم میں سے بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، ہمارے امام صاحب نے کیا کہا ہے، جبکہ اماموں کے امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا تو اب کسی امام کی ضرورت نہیں ہے۔ معلوم آپ کو سنت سے دوری کی کئی وجوہات ہیں۔ جہالت عام ہے، پیسے کمانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، پڑھائی لکھائی کی طرف دھیان نہیں دے رہے ہیں، جبکہ غار حرا کی پہلی آواز علم حاصل کرو،
پھر اسی طرح کچھ علماء ایسے بھی ہیں جس کو علماء سو کہا جاتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کو کتاب و سنت سے دور کرتے چلے جا رہے ہیں. اس لیے ہمیں اور آپ کو جب ہر چیز ہم آسانی کے ساتھ نہیں لے لیتے تو ہمیں اور آپ کو کوشش یہ کرنا ہے کہ دین بھی آسانی کے ساتھ نہ لیں، بلکہ دیکھیں 500 کی نوٹ ہے، اگر 500 کی نوٹ میں گاندھی جی کی فوٹو نہیں ہے، پھر بیچ میں وہ سونے کا پانی نہیں ہے، تو کیا کوئی لے گا؟ کوئی لے ہی نہیں سکتا. جی نہیں، یہ غلط ہے. تو دین کو، مسلک کو، دھرم کو ہم اور آپ کہیں سے بھی لے لیتے ہیں. کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ چھاڑتے کیوں نہیں؟ پرکھتے کیوں نہیں؟ سنت کے پیچھے کیوں نہیں بھاگتے؟ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیوں نہیں لیتے؟ وہاں کیوں دوسرے کو لے آ رہے ہیں؟ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. ایک دو مثال دینا چاہوں گا. صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر مرنے والے تھے. آج ہم اور آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر سر کٹانے والے ہیں. یار میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے والے ہو جائے. سب سے پہلے ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر سر جھکانے والے ہو جائیں. صحابہ کرام کیسے تھے؟ ایک مثال، یہ حدیث ہم لوگ سب کے لیے ہے، لیکن دیکھیے یہی فرق ہے، یہی فرق ہے. کون ہے تاریخ آئین رسول مختار؟ مصلحت وقت کی ہے، کس کے عمل کا معیار؟ کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار؟ ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار؟ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. یاد ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ایک صحابی کا واقعہ، سنن ابی داؤد کتاب اللباس کتاب نمبر 31 حدیث نمبر 4089. نعم الرجل خریم الاسدی لولا طول جمته واسباغ ازاری. یہ حسن روایت ہے، صحیح حدیث ہے کہ خریم اسدی بہترین انسان ہے، مگر دو کمی ان کے اندر پائی جاتی ہے. کاش وہ اپنے بال کو چھوٹا کر لیتے، اور کاش ان کا کہبند جو ہے وہ ٹخنے کے اوپر آ جاتا. خریم اسدی موجود نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خریم اسدی بہترین انسان ہے، لیکن دو کمی پائی جا رہی ہے. یہ حدیث ہم سبھی لوگوں کے لیے ہے. بہت شکوے شکایت کرتے ہیں نا مولوی صاحب، مارکیٹ میں تو لمبی پینٹ ملتی ہے تو کیا کریں، مجبوری میں پہننا پڑتا ہے. ارے مولوی صاحب ٹیلر کے پاس جاتے ہیں تو وہ لمبی سل دیتا ہے. ٹھیک ہے لمبی سل دیتا ہے، تو کیا مارکیٹ میں قینچی ملتی کہ نہیں ملتی؟ مارکیٹ میں قینچی ملتی ہے؟ مارکیٹ میں قینچی ملتی ہے؟ جی ہاں ملتی ہے. سن لیجیے، پتا چلا اس صحابی کو خریم اسدی کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں یہ بات کہی ہے. کاش کے ٹخنے کے اوپر تابند ہو جاتا، اظہار ہو جاتا، جو کچھ پہنے ہوئے وہ ہو جاتا اور بال کم ہو جاتے. ایسا؟ ہاں. اب چاقو لے کر آ گئے، خرید کے لیے آئے، بال کو تو کان تک کاٹ لیا اور ورفع ازارہ الی انصاف ساقیہ، اور تہبند کو، پینٹ کو، لنگی کو، ارے جو بھی پہنا تھا اس کو اتنا کاٹ دیا کہ آدھی پنڈلی تک لے آئے. اب آپ کہیں گے مولانا صاحب فرض ہے کیا، مولانا صاحب سنت ہے کیا، مولانا صاحب نفل ہے کیا؟ ارے نہیں کریں گے تو مولانا ہوگا کیا؟ مولانا صاحب نماز کے وقت تو ہم اوپر کر ہی لیتے ہیں، تو حدیث پر تو عمل ہی ہو جا رہا ہے، تو نہیں کریں گے تو چلے گا کیا؟ صحابی نے یہ نہیں پوچھا چلے گا کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نبی کی سنت ہے، نبی نے کہہ دیا ختم، نبی نے فرما دیا ختم، فوراً صحابی رسول نے کاٹ لیا. تو جائیے دیکھتے ہیں کتنا جذبہ ہے ہمارے اندر اور ہم سبوں کے اندر کہ قینچی خرید کے لیے آئے. اب سے ایزار جو ہے، پینٹ جو ہے، لنگی جو ہے، تہبند جو ہے وہ ٹخنے کے نیچے نہیں، کیونکہ یہ حدیث پہلے نہیں معلوم تھی. معلوم بھی ہے لیکن وہ جذبہ کم تھا. وہی جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو جذبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں تھا. تو سنت کو لازم پکڑیے، جہاں بھی جو چیز ملے اس کو اپنانے کی کوشش کیجئے، اپنی زندگی میں لائیے. اختلافات ہیں، پریشانی ہے، ہر طرف بدعات ہے، خرافات ہے، راہ نجات سنت میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابی داؤد کتاب السنہ کتاب نمبر 39 باب نمبر 5 باب فی لزوم السنہ حدیث نمبر 4607.
فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ. لوگوں میری سنت کو اور خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، پکڑے رہو، داڑھ سے پکڑے رہو. اس سے پہلے آپ نے کہا اختلافات رونما ہوں گے، بہت زیادہ اختلافات نظر آئے گا. بچنے کا راستہ کیا؟ بچنے کا راستہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پکڑ لیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو لے لیا جائے. یہی کامیابی ہے، اسی میں پھر آگے کہا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. اور اسلام کے اندر نئی نئی چیز پیدا کرنے سے دور رہو، اپنی طرف سے مت کہو. ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. لوگ کیا کہتے ہیں اچھی چیز ہے نا، اچھی چیز ہے نا. ارے اچھی چیز ہے، آپ کے اچھا کہنے سے اچھا ہوگا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھا کہنے سے اچھا ہوگا یا اللہ کے اچھا کہنے سے اچھا ہوگا؟ جب پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت بنانے کا حق نہیں ہے، حلال کو حرام کرنے کا حق نہیں ہے، صحیح کو غلط کرنے کا حق نہیں ہے، تو کیا ہمیں اور آپ کو حق مل جائے گا؟ سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 1 یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. اے نبی آپ ہوتے کون ہیں کہ جس چیز کو ہم نے حلال کر دیا آپ حرام کر دیں؟ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار نہیں تو کیا ہم میں سے کسی عالم کو یا ہم میں سے کسی جاہل کو یہ اختیار حاصل ہے کہ شریعت میں کوئی چیز داخل کر دے؟ جی نہیں. ایک چیز اور یاد رکھیے گا، جو لوگ نئی چیز ایجاد کرتے ہیں وہ اللہ سے مقابلہ کر رہے ہیں. اللہ کو شریعت بنانے کا حق ہے، بدعتی بھی کہتا ہے جی ہمیں بھی شریعت بنانے کا حق ہے. اس لیے یارو جب بدعت سے دور رہیں گے تو سنت کی طرف آئیں گے، اور جب بدعت میں چلے جائیں گے تو سنت مردہ ہو جائے گی. اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھیے. ہمیں چند سنتیں بہت یاد ہیں. مسواک کی سنت بہت یاد ہے ماشاءاللہ، فرض نماز کے بعد سنت بہت یاد ہے ماشاءاللہ، مسلمانی والی سنت بہت یاد ہے، اور مسجد سے جب باہر نکلے سنت ختم. بازار میں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، وہی سود کھا رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، بیوقوف بنا رہے ہیں، چونا لگا رہے ہیں. دیکھا میں نے کس طریقے سے غلط مال کو صحیح مال کے بیچ میں گھسا کر کے بیچ دیا. اس سے بڑا ہوشیار کوئی ہو سکتا ہے کیا؟ ہر جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت، ہر جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. یہ ہے اصل جذبہ، یہ چیز پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تب تو سکون ملے گا. اور وہ سکون کہاں سے ملے گا؟ بالکل نہیں. تو میں نے ابھی یہ کہا کہ ہمارے درمیان جو عقیدے کا بگاڑ ہے اس کی سدھار کرنے کی بہت ضرورت ہے. ہمارے یہاں عملی بگاڑ بھی ہے. ہم نماز نہیں پڑھتے، کیسے مسلمان ہیں؟ نماز کئے وقت کی رہ گئی ہے؟ تمام کی بات نہیں کرتا، جو لوگ ایسا کہہ رہے ہیں. اب نماز 8 کی، کھاٹ کی، 360 کی. سمجھ گیا فلسفہ؟ 8 کی، کھاٹ کی، 360 کی. 8 کی مطلب 8 کی مطلب ہفتہ والی نماز، ہفتہ والی بس جمعہ کی نماز. کھاٹ کی وہی 60 سال والی نماز، لاجے شرمے پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں. 360 کی کیا؟ عید بقرعید کی نماز. یار ہم کیسے مسلمان ہیں؟ کیسے مسلمان ہیں؟ کیا آپ ایک صحابی کے بارے میں بتا سکتے جنہوں نے ایک وقت کی نماز چھوڑی ہو؟ ایک وقت کی نماز. ہم اور آپ نماز کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ اللہ بڑا بخشنے والا ہے. بھائی صحابہ کو بھی معلوم ہے اللہ بخشنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے. مولوی صاحب وقت نہیں ملتا، کام بہت زیادہ ہے، سیٹ صاحب چھٹی نہیں دیتے، ذرا ٹھنڈی کا بھی موسم ہے نا. مولوی صاحب آئندہ ہفتے سے نمازی بن جائیں گے. صحابہ کو معلوم اللہ بخشنے والا، اللہ رحم کرنے والا ہے. ابھی جوانی ہے، عیش کر لیتے ہیں، بوڑھے ہونے کے بعد سدھر جائیں گے. پاپا بھی نا جب بوڑھے ہو گئے تھے تو ایک حج پڑھ کے آ گئے تھے اور پاپا بھی سدھر گئے تھے. اب کسی مسجد کے متولی ہیں اور ڈنڈے لے کر گھوم رہے ہیں، اور ذرا بچے لوگ مستی کرتے ہیں نا تو مارتے بھی ہیں. میں بھی جب بوڑھا ہو جاؤں گا تو نمازی بن جاؤں گا. نوجوانوں کیا کہنا،
کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا کچھ بات پڑتی نہیں، بوڑھے ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ میں اپنے بزرگوں کا شکر گزار ہوں۔ مولوی صاحب کیوں آپ شکر گزار ہو؟ اس لیے کہ یہ ہمارے بزرگ حضرات اگر نہ رہے تو ہماری مسجدوں میں تالے لگ جائیں۔ ہمارے نوجوانوں کو ٹائم کہاں ہے، وقت کہاں ہے؟ نکروں پر کھڑے ہو کر غیروں کی بیٹیوں پر آواز کسنے میں اپنا وقت لگا رہے ہیں، اپنا وقت پاس کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، ان کے پاس وقت کہاں ہے؟ یارو دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، دھوکہ ہے۔ تیاری کر لیجئے، تیاری کر لیجئے، کوئی کام نہیں آئے گا۔ مرنے کے بعد کیا لے کر جائیں گے؟ آپ روزہ نہیں رکھتے اور مسلمان ہیں، زکات ادا نہیں کرتے، اللہ نے کیا کر دیا؟ مسلمان ہیں۔ حج کے لیے اللہ نے راستے بھی ہموار کیے، پیسے دیے، آج کل آئندہ سال آئندہ سال آئندہ سال آئندہ سال کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو جاتے اور ہم اور آپ مسلمان ہیں۔ موقع سے فائدہ اٹھائیے، کچھ کام آنے والا نہیں ہے، کیا لے کر جائیں گے ہم اور آپ؟ یہی نیکیاں ہیں جو ہمارے ساتھ جانے والی ہے۔ بیٹا نہیں کہے گا پاپا کے ساتھ میں بھی قبر میں جاؤں گا، بیٹی نہیں کہے گی کہ پاپا کے ساتھ میں بھی قبر میں جاؤں گا، محترمہ صاحبہ نہیں کہے گی کہ میں بھی اپنے شوہر نامدار کے ساتھ قبر میں جاؤں گی، اور ماں باپ بھی نہیں کہیں گے کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ قبر میں جائیں گے، ہم جانے والے، میں جاؤں گا میں جاؤں گی نا۔ کیا لے کر جائیں گے ہم اور آپ؟ نماز قبر میں جانے کے لیے تیار ہے کیا ہم اور آپ اسے لے جانے کے لیے تیار ہیں؟ روزہ قبر میں جانے کے لیے تیار ہے کیا ہم اور آپ اسے لے جانے کے لیے تیار ہیں؟ زکات قبر میں جانے کے لیے تیار ہے کیا ہم اور آپ اسے لے جانے کے لیے تیار ہیں؟ حج قبر میں جانے کے لیے تیار ہے کیا ہم اور آپ اسے لے جانے کے لیے تیار ہے؟ صدقہ و خیرات، پیار، محبت، ملنساری قبر میں جانے کے لیے تیار ہے کیا ہم اور آپ اسے لے جانے کے لیے تیار ہیں؟ یارو سوچنا، عملی میدان میں بہت پیچھے ہیں ہم اور آپ، کیا لے کر جائیں گے؟ کیا کیا دنیا سے صاحب اموال گئے، دولت نہ گئی ساتھ نہ اطفال گئے، بچے بھی ساتھ نہیں جائیں گے، دولت نہ گئی ساتھ نہ اطفال گئے، پہنچا لہد تک تو آئے سب لوگ، قبر تک سبھی لوگ ساتھ میں آئیں گے، اور پاپا کا انتقال ہوا ذرا رو بھی لیں گے دکھانے کے لیے ابو جان کا انتقال ہو گیا ہے۔ ارے کتنے بد نصیب ایسے بھی ہے، پاپا کے انگوٹھے کو، مرے ہوئے باپ کے انگوٹھے کو بینک بیلنس پر لگا دیتے ہیں۔ نہیں سنا آپ نے بات؟ اخبارات نہیں پڑھتے، دیکھتے نہیں، تو کاہے کو اس کی ٹوپی اس کے سر کر رہے ہیں، کاہے کو چونا لگا رہے ہیں؟ میں یہ نہیں کہتا مال مت کمائیے، دونوں چیز کیجئے۔ پہنچا لہد تک تو آئے سب لوگ، ہمراہ اگر گئے تو اعمال گئے۔ تیاری کر لیجئے۔ عقل مند کون ہے؟ عقل مند کون ہے؟ جو چونا لگا دے۔ عقل مند کون ہے؟ جو بیوقوف بنا دے۔ عقل مند کون ہے؟ جو اس کی ٹوپی اس کو سر پہنا دے۔ عقل مند کون ہے؟ ارے جو خراب مال کو اچھے مال کے بیچ میں گھسا کر کے بیچ دے۔ عقل مند کون ہے؟ معلوم ہے اس کا سامان خراب ہے، ذرا چپکا دیا اوپر سے لگا کہ ارے نمبر 1 مال ہے، لے لیجئے۔ بڑا عقل مند آدمی، بہت ہوشیار آدمی ہے۔ ایک مارا تو 10 مار کے آئے، ایک گالی دی تو 10 گالی دے دے، بڑا ہوشیار ہے یہ۔ عقل مند کون ہے؟ سنن ابن ماجہ کتاب الزہد کتاب نمبر 37 حدیث نمبر 4259، فائد المؤمنین اکیس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتلائیے عقل مند کون ہے؟ غور سے سنیے گا عقل مند کون ہے۔ ہمارا اللہ کسی کو عقل مند کہیں، زیادہ بدھی والا کہیں، دماغ والا کہیں، دماغ والا تو وہ یہ اچھی چیز میں، وہ دماغ والا نہیں جو سینہ نکال کے چلتا ہے وہ نہیں، اچھی چیز میں۔ دماغ والا کون؟ عقل مند کون؟ اپنی بدھی کا استعمال کرنے والا کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکثرهم للموت ذکرا واحسنهم لما بعده استعدادا اولئک الاقیاس۔ ارے وہ لوگ عقل مند ہیں جو موت کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں۔ آپ موت کو یاد کریں گے تو دنیا سے جو محبت ہے نا ذرا کم ہوتی چلی جائے گی، اور آخرت کے لیے آپ تیاری کریں گے۔ برائی سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، جو موت کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے اور موت کے بعد جو مراحل آنے والے ہیں اس کی تیاری کرتا ہے، اولئک الاقیاس، یہی لوگ عقل مند ہیں۔ اس لیے فائدہ اٹھا لیجئے، فائدہ اٹھا لیجئے۔ یہ مت کہیے گا کاش کہ دوبارہ زندگی مل جاتی، دوبارہ زندگی ملنے والی نہیں ہے۔ کاش نہ کرنا پڑے، کاش نہ کہنا پڑے، کاش کہ مٹی ہو گیا ہوتا، کاش کہ نیک عمل کر لیا ہوگا، کوئی چیز کام آنے والی نہیں۔ کالی کوٹری ہوگی، اندھیرا ہوگا، آپ اکیلے ہوں گے، کیا بستر ہے، کیا بچھونا ہے، کہاں سوئے ہوئے ہم اور آپ، کوئی بلب نہیں، کوئی لائٹ نہیں، کوئی پنکھا نہیں، کوئی سورج کی روشنی نہیں۔ غور تو کیجئے، کبھی آخرت کو یاد کیجئے۔
یاد کیجئے تب دھیرے دھیرے کر کے اس طریقے سے برائیاں کم ہوتی چلی جائے. ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ جنازے کو اٹھا کر چلتے ہیں, دل میں یہ ڈر پیدا نہیں ہوتا کل میرا جنازہ اٹھے گا, یہ آ ہی نہیں رہا. نہیں, وہ مرا ہے, کل اس کی باری آ جائے گی, اس کی باری آ جائے گی. نہیں یارو, جنازہ جب اٹھتا ہے تو یہ کیجئے آج اس کا میں اٹھا رہا ہوں, کل میرا لوگ اٹھا کے لے جائیں گے, تب ہم اور آپ برائی کو چھوڑ سکتے ہیں. ورنہ برائی چھوڑے گی کیسے؟ معاشرے کے اندر اچھائی پیدا ہوگی کیسے؟ ہمارے معاشرے کے اندر اخلاقی بگاڑ ہے. اخلاقی بگاڑ بہت سارا ہے. کیا بات کروں میں؟ چند میں آپ کے سامنے رکھوں گا, جو بھی وقت ہے اس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اخلاقی بگاڑ میں یہ ہے, غیبت ہے, چغل خوری ہے, پھر اسی طرح ناانصافی ہے, لوٹ کھسوٹ ہے, دنیا داری ہے, مذاق اڑانا ہے. تو آئیے لیتے ہیں مذاق اڑانا. مذاق کیسے اڑاتے ہیں؟ ہم اور آپ نے نمبر دے دیا ہے, وہ نمبر والا آ رہا ہے 24 نمبر 22 نمبر, مسلمان بھائی کا مذاق اڑا رہے ہیں, ہا 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 ہا. کوئی گزرا, ہنس کے مذاق اڑا رہے ہیں. منفعت ایک ہے اس قوم کی, نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی, دین بھی, ایمان بھی ایک, حرم پاک بھی, اللہ بھی, قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں, کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں؟ یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ تو مسلمان بھی ہو, کیسے ہو بڑا مسلمان؟ مذاق جائز مذاق کر سکتے, مذاق اڑا نہیں سکتے, بس لفظ کا فرق ہے. جائز مذاق کر سکتے, مذاق اڑا نہیں سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مذاق کیا ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے مل جائیں گے جو بالکل منہ ہاتھ بنا کے رہتے ہیں, منہ بنا کے رہنا ہے, کچھ بھی ہنس نہیں رہے, بول نہیں رہے, اور اس کو تقویٰ کا نام دے رکھا. ارے بڑا متقی ہے, بڑا پرہیزگار ہے, کبھی ہنستا ہی نہیں. غلط ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا؟ آپ ہنستے بھی ہیں, ہنساتے بھی ہیں, لیکن وہ بھی دائرے میں. ایک حدیث شمائل ترمذی میں ہے, بوڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق کیا. اب بوڑھی عورت تو گھبرا گئی, بھائی عمل کرتے کرتے ہم اور آپ بوڑھے ہو گئے, اسی لیے نا کہ جنت میں چلے جائیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ بوڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں نا وہ گھبرائے نہیں. مذاق ہے اس میں, غور کریں, سمجھے کیا چیز مذاق ہے. بوڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. اب بوڑھی ماتا گھبرا گئی, جنت میں نہیں جائے. جب وہ کچھ دور گئی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا, کہا بوڑھی ہو کر نہیں جائے گی بلکہ جوان ہو کر جائے گی. اس لیے ہمارے بزرگ حضرات نہ گھبرائیں, جوانی جنت میں جانے سے پہلے آ جائے گی. الحمدللہ یہاں ماشاءاللہ داڑھی رکھے ہوئے بڑے بزرگ ہیں, وہاں بغیر داڑھی کے رہیں گے اور 30 اور 32 سال کے ہوں گے, جوانی لوٹ آئے گی, پھر جوان ہونے کے بعد جنت میں جائیں گے اور انشاءاللہ وہاں ہر طریقے کا آرام ان کو ملنے والا ہے. اس لیے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, عمل کرتے چلے جائیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق کیا. ایک مذاق اور کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, سنن ابی داؤد کتاب الادب کتاب نمبر 40 حدیث نمبر 4998. ایک آدمی آیا اور کہا, یا رسول اللہ احملنی, اللہ کے رسول مجھے ایک سواری دے دیجئے. غور سے سنیے کیا مذاق ہے, سواری. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, میں تجھے اونٹ کا بچہ دوں گا. وما اصنع بولد الناقہ, اللہ کے رسول اونٹ کا بچہ لے کر کیا کروں گا, مجھے اونٹنی چاہیے, اونٹ چاہیے, میں سوار ہو کر گھر جاؤں گا, مجھے اونٹ دے دیجئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے اونٹ کا بچہ دوں گا. مذاق کیا ہے اس میں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, هل تلد الابل الا النوق, جی جو اونٹ ہے نا وہ تو پہلے بچہ ہی تھا. تو جائز مذاق کر سکتے لیکن مذاق اڑا نہیں سکتے. مذاق اڑانا غلط ہے. قرآن مجید کی آیت سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 11, یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن. کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے, ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہو. عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائے, ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہو. جس عورت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ہو سکتا ہے وہ عورت بہتر ہو. یہاں الگ سے عورتوں کا تذکرہ اس لیے کیا, کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ عورتوں کے اندر مذاق اڑانے کا جذبہ زیادہ پایا جاتا ہے, یہ مادہ اس کے اندر ہے, یہ برائی پائی جاتی, اس لیے اللہ تعالیٰ نے الگ سے ذکر کیا تاکہ یہ برائی اس کے اندر سے ختم ہو جائے. ہمارے معاشرے کے اندر دیکھ لیجئے, عریانیت ہے, بے حیائی ہے, فحاشی ہے, بے پردگی ہے.
کیا سوچا ہم اور آپ نے؟ جی ہمیں اور آپ کو غیرت مند بننا ہے، تب یہ چیز ختم ہوگی. ہمیں اور آپ کو اپنی بچیوں کو سکھانا پڑے گا. ایسے اسکول میں داخل کرنا ہوگا جہاں لڑکے اور لڑکیاں الگ الگ پڑھتے ہیں. جہاں مخلوط تعلیم ہوگی وہاں نقصان ہوگا. بچپن سے بچیوں کو پردے میں رکھنا ہوگا. گھر سے باہر نکلتے وقت انہیں بتانا ہوگا. ہمیں غیرت مند بننا ہوگا، تب یہ برائی ختم ہو سکتی ہے، اس پر کنٹرول ہو سکتا ہے. میں کہوں اس برائی کو بڑھاوا دینے میں ہم مردوں کا بھی ہاتھ ہے، اس لیے یہ برائی جو ہے وہ بڑھتی ہوئی چلی جا رہی ہے. اس لیے اپنے اندر غیرت پیدا کیجیے، غیرت لانے کی ضرورت ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی دوسرا آدمی کسی طریقے سے مذاق اڑا رہا، ہماری بیوی کی طرف دیکھ رہا، ہماری بیٹی کی طرف دیکھ رہا. ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ میری بیٹی جو گھر سے باہر نکلی کہاں جا رہی ہے. ہمیں دیکھنا ہوگا میری بیٹی کے جو ہاتھ میں موبائل ہے وہ کس نے دیا اور کیوں دیا. ہر چیز سوچنا پڑے گا. یہ بات کس سے کر رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، کیوں غور نہیں کرتے. میں کالج کے خلاف نہیں ہوں، اسکول کے خلاف نہیں ہوں، لیکن جہاں مخلوط تعلیم ہو رہی ہے، مطلب سب ایک ساتھ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، یہ نقصان ہوتا ہے. بچپن سے یہ بچے لوگ سیکھتے ہیں، وہاں پڑھائی لکھائی کم، آنکھ زیادہ لڑاتے ہیں. اس لیے اکبر الہ آبادی نے کیا کہا تھا؟ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے، غباروں پہ اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندہ ہے عاجز کی رہے یار، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. ہمارے اندر یہ ضروری ہے کہ غیرت اتنی زیادہ ہونی چاہیے کہ اسلام کا جو قانون ہے اس پر عمل ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے روکا تھا؟ کہا دیور موت ہے، دیور موت ہے. کیا ہمارے گھرانے میں ایسا ہو رہا ہے؟ دیور اور بھابھی کا چکر کیا چل رہا ہے؟ بھیا کہیں اور ہیں اور بھابھی پر کوئی اور ہاتھ صاف کر رہا ہے. کس نے آپ کو حق دیا ہے جی بھابھی پر ہاتھ صاف کرے؟ کس نے آپ کو کہا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کتاب النکاح کتاب المسلسل حدیث نمبر 5232، ایاکم والدخول علی النساء، عورتوں کے پاس داخل ہونے سے بچو. تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول دیور کے بارے میں کیا ہے آپ کا کہنا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحمر الموت، دیور موت ہے، موت کا آنا یقینی ہے. اسی طریقے سے اگر دیور کے ساتھ زیادہ ادھر ادھر کچھ ہوا نا تو بہت خطرہ لائق ہے، کہیں وہ مرحلہ نہ جائے جو ہم اور آپ دیکھ ہی رہے. برائیاں عام ہو رہی ہے، وہاں بھی کنٹرول کرنا پڑے گا. اسی طرح سالی کا اور بہنوئی کا مسئلہ چل رہا ہے. کس نے آپ کو حق دیا بھائی؟ کس نے آپ کو حق دیا ہے کہ سالی کے ساتھ مذاق کریں؟ کس نے آپ کو حق دیا ہے کہ سالی کو ادھر ادھر گھمانے لے جائیں؟ ایک کہنا چاہوں گا، کسی زمانے میں لوگ کہتے تھے سالی آدھی گھر والی، اب تو سالی پوری گھر والی کے طور پر لوگ استعمال کر رہے ہیں. بالکل غلط ہے. کس نے آپ کو کہا؟ لا يخلون رجل بامرأة الا كان ثالثهما مع الشيطان، سنن ترمذی کتاب الروضہ کتاب نمبر 10 حدیث نمبر 1171. تنہائی میں عورت سے نہ ملو مگر تیسرا شیطان ہوتا ہے، تو شیطان برائی کی طرف ابھار دے گا. تو غیرت مند بنیے. نا انصافی ہے تو ہمیں اور آپ کو کوشش کرنا ہے انصاف کا مادہ لایا جائے. انصاف کے لیے کوشش کرنا ہے، صحیح گواہی دینی ہے، صحیح وکالت کرنی ہے، صحیح فیصلہ سنانا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا. دنیا داری ہے چھوڑیے، اب آخرت والے بنیے، تب فائدہ ہو سکتا ہے. اسی طرح آپس میں حسد ہے، جلن ہے، بغض ہے، کینہ ہے، سب کو ختم کیجئے. اللہ کے لیے لوگوں کو معاف کیجئے. چند دن کی زندگی ختم ہو جائے گی. حسد کرنے والے ایسے بھی پیدا ہو گئے، اللہ مجھے نہ دے چلے گا، فلاں کو جو دیا ہے نا اس کو ختم کر دے، ایسے میں کوئی پائے جاتے. ابھی اللہ سے دعا کیجئے اللہ فلاں کو دیا مجھے بھی دے. ایسے کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ یہ تمام چیزوں کو ختم کر، معاف کیجئے اللہ کے واسطے. کیوں اور آپ نے یہ سوچ لیا ہے اب تیرا چہرہ زندگی پر نہیں دیکھوں گا، تو کیسے معاشرے کے اندر سکون پیدا ہو سکتا ہے؟ بھائی کو معاف کرنا سیکھیے، بہن کو معاف کرنا سیکھیے، رشتہ داروں کو معاف کرنا سیکھیے. صحابہ کرام سلف صالحین کے طریقے پر چلیے اور فائدہ ہو سکتا ہے. تو چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ معاشرے میں جو بگاڑ ہے اس کا حل کیا ہے. سب سے اہم چیز خود بدلیے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. اگر آپ بدل جاتے ہیں تو آپ سب سے بڑے مجاہد ہیں. اسی طرح آخرت کا تصور پیدا کیجئے. گارجین حضرات اپنی ذمہ داری نبھائیں. اسی طرح اچھے دوست بنائیے. اسی طریقے سے لوگ کہتے ہیں نا جن کے گھر برائی ہے وہ سمجھے نہیں، سب کو دیکھنا پڑے گا. جہاں جس گھر میں آگ لگی ہے سب کو جا کر بجھانا ہے، ورنہ وہ آگ دھیرے دھیرے ہمارے گھر پہ بھی آ جائے گی.
پھر اسی طرح برائی کے جو اڈے اس کو بند کرنا پڑے گا. شراب کی وجہ سے جو نقصانات ہو رہے ہیں, جوا کی وجہ سے جو نقصانات ہو رہے ہیں, کیا ہمیں دیکھنا شراب پینے والے کتنے ایسے پیدا ہو گئے, کیا نقصان ہوا دیکھ لیجئے. بیوی تک کو بیچ ڈالا, ارے برائی تک کے لیے آگے آ گئے, نالے میں گٹر میں پڑے ہوئے مل گئے, دماغ ختم ہو جاتا. برائیوں کی جو اصل جڑ ہے نا ماں, شراب پینا ہے. افسوس کی بات ہے یہ چیز معاشرے کے اندر ہے. کیا ہم اور آپ اس کو ختم کریں گے؟ ختم کرنے کی کوشش کیجیے, آگے بڑھیے, تب ہو پائے گا. پھر اسی طرح رشوت لینا ہے, صحابہ کرام ایسے نہیں تھے. کیوں ایسا ہو رہا؟ ہر جگہ رشوت, جی اس کو ختم کرنا پڑے گا. اپنے سے شروع کیجیے, لوگوں کو بتائیے, گاہے بگاہے بتاتے رہیے, اپنا کام ہے پہنچا دینا. تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے. اور میں امید کرتا ہوں کہ جو باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہے کتاب و سنت کی روشنی میں یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. جو غلط باتیں ہیں ہو سکتا ہو وہ میری طرف سے یا پھر شیطان کی طرف سے, لیکن میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا. اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو معاف فرمائے. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 208 سے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان والو, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, شیطان کی پیروی نہ کرو, وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کتاب سنت پر چلنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.